کتنی بڑی نوید جاں فضا ہے اس حدیث میں، کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی حوصلہ افزا بات ہے. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے سے جیسا گمان رکھے گا، جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کروں گا. مولا مجھے یہاں بھی اچھا رکھے گا، یہاں بھی نیک کام کی توفیق دے گا، یہاں بھی یہ نیکیاں مجھ سے کروائے گا، وہاں بھی ان نیکیوں کا ثواب دے گا، وہاں میں یہاں بھی اس کا فرما بردار رہوں گا، وہاں بھی اس کا مقبول منظور نظر رہوں گا. یہ سوچو اللہ ایسا ہی رکھے گا تمہیں. اللہ مجھے علم کی دولت سے مالا مال کرے گا، ضرور اللہ علم کی دولت سے مالا مال کرے گا. بندگان خدا، علم اور عمل، دین کا علم اور اس پر عمل، یہی ہے مقصد تقریر. اسی لیے تم کو یہاں پیدا کیا گیا، اسی لیے تم آئے ہو اس دنیا میں. دین کا علم سیکھو، نماز کا طریقہ سیکھو، نماز کے مسائل سیکھو، روزے کے مسائل سیکھو، حج کے مسائل سیکھو، زکوٰۃ کے مسائل سیکھو. اگر حج و زکوٰۃ تم پر فرض ہیں، جو کام کرنا تم پر فرض ہے اس کے مسائل سیکھنا، اس کام کو انجام دینے کا طریقہ سیکھنا بھی تم پر فرض ہے. جو کام تم پر فرض نہیں ہے اس کا طریقہ سیکھنا بھی فرض نہیں، اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض نہیں. الدین یسر، دین آسان ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو عقائد سیکھو، فقہ سیکھو. فقہ اگر تم شافعی ہو تو شافعی فقہ سیکھو، حنفی ہو تو حنفی فقہ سیکھو. اور بندگان خدا فقہ سیکھو، مسائل سیکھو، غسل کا طریقہ سیکھو، وضو کا طریقہ سیکھو. کس پانی سے غسل نہیں ہو سکتا، غسل ناجائز ہے. کس پانی سے غسل ہو سکتا ہے، کس پانی سے وضو ہو سکتا ہے، کس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا، یہ جاننا ضروری ہے. آدمی ناپاک ہو جاتا ہے تو کس طرح پاک، جسم کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا تو کس طرح اسے پاک کرنا ہے، کپڑے ناپاک ہو گئے تو ان کو کس طرح پاک کرنا ہے. یہ سب جاننا ہر عاقل و بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے. ہماری کتنی بہنوں کو کچھ بھی معلوم نہیں، غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں. جیے جا رہی ہیں. عمر کیا ہے؟ صرف 37 سال، 37 ایئرس. بچے کتنے؟ 13 سال کا بچہ ہے، 15 برس کا میرا بچہ ہے. اور آپ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. دو آئی ایم اے لٹریٹ لیڈی، آئی ایم اے ڈاکٹر، آئی ایم اے انجینئر، آئی ایم اے ایڈوکیٹ. تو عرض کر رہا تھا میری بہنیں، سنی بہنیں، میرے بھائی، شریعت نے جن کاموں کو تم پر فرض قرار دیا ہے ان کاموں کو انجام دینے کا طریقہ بھی سیکھنا ضروری ہے. اور جن کاموں سے تمہیں روکا ہے شریعت نے ان کاموں سے رکنے کا طریقہ بھی تمہیں سیکھنا ہے. ان کاموں سے کیسے رکتے ہیں، وہ کام کیا ہیں، تم پر یہ جاننا فرض ہے. تم پر یہ جاننا فرض ہے کہ زنا کسے کہتے ہیں. انگلش میں زنا کو کیا کہتے ہیں؟ فورنیکیشن. زنا کیا ہے یہ جاننا فرض ہے. زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے. زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے. زنا کیا ہے جاننا فرض ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جوا کھیلنا گناہ کبیرہ ہے. جوا کیا ہے جاننا فرض ہے. کوئی بولتا نہیں، کوئی بولتا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خطیب ممبر سے نہیں بولتا، سبحان اللہ. مولوی ممبر سے باتیں نہیں کہتا، اپنی تقریر میں یہ باتیں نہیں لاتا، پیر اپنی مسند سے یہ باتیں نہیں کرتا. بہت کم مولوی ایسے نظر آئے مجھے اس دور میں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض انجام دیتے ہو. لہو مجھ کو رلاتی ہے یہ صورتحال. اللہ کے بندو، اگر تم مولوی ہو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا تم پر واجب ہے، فرض ہے. اگر مولوی بھی نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ تم کو معلوم ہے کہ یہ زنا ہے، زنا کر رہا ہے کوئی مسلمان، تم نے دیکھا، اس کے باوجود تم اسے روکتے نہیں اس برائی سے. اور تم سمجھتے ہو کہ میں بولوں گا، روکوں گا تو اس برائی کو چھوڑ دے گا، رک جائے گا اس برائی سے. اور اگر تم نہیں روکتے تو تم ترک واجب کے مرتکب ہو، اللہ کے پاس سزا بھگتو گے.
تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے شریعت پر عمل کرنا سیکھو، لوگوں کو عمل کی دعوت دو، لوگوں کو عمل. منظر چمنستان کے زیبا ہوں کے نازیبا، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں منظر چمنستان کے زیبا ہوں کے نازیبا، محروم عمل نرگس مجبور تماشا ہے. بات سمجھ میں؟ تو ہمیں محروم عمل نہیں رہنا چاہیے، مجبور تماشا نہیں رہنا چاہیے. برائی کر رہا ہے مرید، جھوٹ بول رہا ہے، پیر جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن نصیحت نہیں کرتا. بیٹا جھوٹ بول رہے ہو تم، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہو، چھوڑ دو. یہ نہیں بولتا پیر. ایسا پیر ہے یہ اللہ کے مواخذے سے بچے گا؟ بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، باپ کھڑا دیکھ رہا ہے، بیٹا شراب کے نشے میں دھت گھر آ رہا ہے، باپ کے سامنے آ رہا ہے، باپ سے مل رہا ہے، باپ اس کے منہ سے شراب کی بو سونگھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، اس کے باوجود اسے شراب پینے سے روکتا نہیں. اللہ کو کیا جواب دے گا یہ باپ؟ بیٹے نے بے نکاحی عورت کو رکھا ہوا ہے اپنے گھر اور باپ روکتا نہیں. خدا کو کیا جواب دے گا یہ باپ؟ بیٹا سود کا کاروبار کرتا ہے، باپ روکتا نہیں، مولوی روکتا نہیں، پیر روکتا نہیں، استاد شریعت روکتا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جو مرکز سے ہٹ چکے ہیں، دور جا چکے ہیں، مرکز کی طرف لوٹنے کی توفیق مرحمت فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اصلاح عقائد کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو عرض کر رہا تھا جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں سب کے عقائد صحیح تھے، سب کا عمل صحیح تھا، وہ ہر حالت میں شریعت کے پابند تھے، ہر حالت میں اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگے ہوئے تھے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. گناہ کرو گے تو اس کا خمیازہ تمہیں کو بھگتنا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اے رب ہمیں ہمارا مواخذہ نہ فرما اگر ہم نے بھول سے غلطی کی یا ہم سے خطا ہو گئی. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال دے، ایسا بوجھ نہ رکھ جس طرح تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا. اگلوں کی حالت کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کی، وہاں اس زمانے کے مسلمانوں کا پر حکم کیا تھا؟ وہ گناہ کرتے تو اپنے آپ کو ہلاک کر لینے کا حکم تھا. توبہ اس طرح قبول، توبہ کرنے والے کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا ضروری ہوتا تھا، اپنی جان کو ضائع کر لینا ضروری ہوتا تھا، تب اس کی توبہ قبول ہوتی. آج حضور کی امتی کے لیے کتنا آسان ہے، پکے دل سے ارادہ، سچے دل سے ارادہ کیا آئندہ گناہ نہیں کروں گا. پہلے نادم ہوا گناہ پر اور پھر سچے دل سے ارادہ کیا آئندہ گناہ نہیں کروں گا اور اللہ سے معافی گر گرا کے مانگی. توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ تیار ہے، اللہ توبہ قبول کر لے. خون بہانا ضروری تھا اپنا پہلی امتوں پر، اب آنسو بہانا بس وہ کام کرے گا جو خون بہانا. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جیسا حسن ظن رکھیں گے اللہ ویسا سلوک کرے گا آپ کے ساتھ. تو ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے. میرا مولا آج تک اس نے مجھے عزت کے ساتھ رکھا ہے، آئندہ کبھی ذلیل نہیں کرے گا. میرے مولا نے آج تک مجھے فاقوں سے دوچار نہیں کیا، آئندہ بھی نہیں کرے گا. میرے مولا نے اب تک مجھے کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا نہیں کیا، آئندہ بھی نہیں کرے گا. میرے مولا نے آج تک مجھے کینسر سے بچایا ہے، ذیابیطس سے بچایا ہے، بی پی سے ہائی بی پی سے بچایا ہے، لو بی پی سے بچایا ہے، آئندہ بھی ان امراض سے مجھے بچایا. میرا مولا آج تک مجھے عزت سے میرے مولا نے کفر سے آج تک بچایا ہے، مرتے دم تک بچائے گا، شرک سے آج تک بچایا، آئندہ بھی بچائے گا. انا عند ظن عبدی بی. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھے گا میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کروں گا. اور اس کے بعد فرماتا ہے فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ.
وہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھنا چاہے